بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی فتح و نصرت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرمایا ہے، جن میں ایک نام عظیم مجاہد اسلام، عاشق رسول، سلطان الاسلام والمسلمین، خادم الحرمین الشریفین، الملک الناصر، ابو المظفر، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب کا بھی ہے۔ آپ کی مکمل زندگی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مختصر ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، اور جب تلاوت قرآن سنتے تو آنسو بہاتے۔ امام مقرر کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی، وہ قرآن عظیم کے علوم کا جاننے والا، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بچہ اپنے والد کے سامنے بہترین انداز میں تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ آپ نے اس بچے کے اعزاز میں دونوں باپ بیٹے کے لیے ایک زمین کو وقف کر دیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی بہت ہی علم دوست تھے، علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے، ان کے لیے عاجزی کرتے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرتے۔ پیچیدہ شرعی مسائل کے حوالہ سے علماء کی باہمی گفتگو میں لازم شریک ہوتے، جس کی بدولت شریعت مطہرہ کے کئی احکام اور ان کے دلائل کو آپ جانتے تھے۔ آپ کی زندگی دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری۔ حرمین شریفین کی حفاظت، مدارس و خانقاہوں کا قیام اور اس طرح کئی دیگر بہت ساری دینی خدمات آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی مدارس تعمیر کروائے، جن میں سے چند ایک نامور اور مشہور مدارس ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر کئی مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ساتھ ہی ہر مدرسہ کے لیے الگ الگ زمین وقف کی، تاکہ اس سے حاصل ہونے والی پیداوار سے مدارس کا نظام بہترین انداز میں چل سکے۔ اس طرح لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے کئی خانقاہیں بھی تعمیر کرائیں۔ انہی میں سے مصر کی مشہور خانقاہ سید السعداء بھی ہے، جبکہ جسمانی امراض کے لیے کئی ایک شفاخانے بھی تعمیر کروائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مثالی تھا، خصوصاً جہاد میں شامل مسلمانوں کی حد درجہ خدمت کرتے۔ جس مجاہد کا گھوڑا مارا جاتا یا زخمی ہو جاتا تو اس کے بدلے اسے پہلے سے عمدہ گھوڑا دیتے، اور اپنی ذات کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہوئی۔ بسا اوقات دشمن سے لڑنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا گھوڑا نہ ہوتا، کسی سے ادھار لے لیتے۔ جب اترتے تو مالک آ کر اپنا گھوڑا لے جاتے۔ جن دنوں مسلمان دشمن کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے، صرف انہی دنوں میں اونٹوں کے علاوہ 18,000 گھوڑے اور خچر، بے شمار کپڑے اور اسلحہ آپ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا۔ ناظرین، آپ کے دور حکومت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں یہ قانون رائج ہو گیا تھا کہ جو بھی حج کرنے جاتا تو اس سے کچھ رقم بطور ٹیکس لی جاتی، جو ادا نہ کرتا اسے قید کر لیا جاتا، یوں وہ حج کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا۔ آپ نے حاجیوں سے لیا جانے والا یہ ٹیکس ختم کروا دیا، اور اس کے بدلے امیر مکہ، اہل مکہ اور وہاں کے مجاوروں کی زندگی بسر کرنے کے لیے کئی من غلہ مکہ مکرمہ بچھوایا کرتے تھے۔ ناظرین، روزہ اقدس سے جس میں اطہر نکالنے کی ناپاک جسارت ایک مرتبہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں ہوئی، جسے سلطان نور الدین زنگی نے ناکام بنا دیا، لیکن کرک اور شوبک کے غیر مسلموں نے 578 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے زمانہ میں دوبارہ ناپاک ارادہ کیا۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو توڑ ڈالیں اور قبر منور سے جسم مقدس نکال لیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اب کی بار چھپ کر نہیں بلکہ کھلم مکھلا ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی اطلاع ملتے ہی مسلمانوں کا ایک لشکر ان کے پیچھے روانہ کیا۔ ابھی لشکر کفار مدینہ پاک سے ایک دن کے فاصلے پر تھا۔ مجاہدین اسلام نے ان ناپاک لوگوں کا پاک شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کام تمام کر دیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک اور سعادت، اسلام دشمن عناصر نے 492 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ جمانے کے لیے 70,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا، اور پھر مسلسل
بیت المقدس پر قبضہ جمائے رکھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس آزاد کروانے کا ارادہ کیا اور کئی کوششیں بھی کی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور آپ 569 ہجری میں دنیا سے چل بسے۔ آپ کی اس ارادے کی تکمیل آپ کے ہی تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں کی۔ غیر مسلموں کی طرح وہاں خون ریزی کر کے نہیں، بلکہ وہاں موجود غیر مسلموں کی خواہش کے مطابق ان سے صلح کی اور بیت المقدس واپس لے لیا۔ اسلام کے لیے آپ کی سچی کڑھن اور کوششوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کئی قلعے اور علاقے آپ نے فتح کیے اور وہاں اسلام کا پرچم شان و شوکت سے لہرایا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا وصال باکمال بھی قابل رشک ہے کہ شیخ ابو جعفر منصور سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے آپ کا وصال باکمال ہوا اور آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے جدا ہوئی، اور ان کے وقت کے آئمہ یہ کہا کرتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کے پاس جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔